معین اب تک میرے دماغ سے نکلا نہیں ہے. باہر ہم لوگ گئے ہر دفعہ، امریکہ، انگلینڈ، سعودیہ، یو اے وغیرہ. امریکہ میں ہم لوگ 36 فلور پہ تھے ہوٹل میں شکاگو میں، اور معین وہاں سے کھڑکی سے عورت کو تیرتے ہوئے دیکھ رہا تھا نیچے 36 فلور سے، اور یوں ہاتھ باندھے ہوئے. میں نے کہا معین پلیز میرے کمرے سے نہیں اسے. بولے تمہیں بڑے ہوٹلوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ان میں باہر سے اندر نظر نہیں آتا، صرف اندر سے باہر نظر آتا ہے. میں نے کہا چاہے کچھ نظر آتا ہو. بولے دیکھو تو صحیح کتنی موٹی عورت تیر رہی ہے اور ہپشن ہے. خیر چپ رہا میں. شام میں مشاعرہ تھا، اسٹیج پہ معین بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں 2000 کا ہال تھا، بھرا ہوا تھا، لوگ کھڑے بھی ہوئے تھے. وہاں بیچ میں نہیں بیٹھنے دیتے لوگوں کو، سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں وہ. میں نے 4 مصرے لکھے. میں نے کہا معین، ٹن میری تھی. میں نے کہا ٹن میری صاحب آپ صبح میرے کمرے میں آئے تھے اور یہ 4 مصرے لکھ کے گئے تھے، وہ جو عورت نہا رہی تھی اس کو دیکھ کے. اب یہ گھبرا گیا، کہہ رہے نہیں بالکل نہیں، میں نہیں کر سکتا یہ، وہ میں نے نہیں لکھے، مجھے لکھنا ہی نہیں آتا. میں نے کہا آپ شاعر ہیں، لکھنا کیسے نہیں آتا آپ کو؟ آپ نے 4 مصرے لکھے عورت کو دیکھ کے، آپ میرے پلنگ پہ چھوڑ کے آ گئے. یہ ہے، سنا دیجیے. اب اس نے دیکھا یوں اور دیکھ کے جیسے جو کچھ کہہ سکتا تھا خاموشی سے کہہ دیا اس نے. کہنے لگا تھا یہ میں نہیں سنا سکتا. اور لوگوں نے سنائیے سنائیے، وہ تالیاں، پورا ہال چیخ رہا ہے. پھر بیٹھے معین. پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز. پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز، دور سے صاف نظر آتے تھے محمود و ایاز. اور پھر معین کی ایکٹنگ. پول میں تیر رہی تھیں جوں سمندر میں جہاز، دور سے صاف نظر آتے تھے محمود و ایاز. نکلی جب پول سے باہر تو شرم کے مارے، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ آیا. تو اس کے بعد یہ 4 مصرے لوگوں نے کوئی 20 مرتبہ سنے ان سے. یہی سنائیے یہی سنائیے. ایک جگہ ایک غزل لکھ کے دی ان کو میں نے، گاتا اچھا تھا، سر میں گاتے تھے. آتش کی غزل تھی، اس کی میں نے زمین میں لکھی تھی اور گا کے سنائی تھی اس نے. یہ آرزو تھی تو وہ آتش کا ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. تو معین نے کہا یہ آرزو تھی ایسے چو کے روبرو کرتے، وہ چھتڑ مارتا اور آپ ہاؤ ہو کرتے. ہم ایک بار گئے تھے شمالی بارڈر پر، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. ہم ایک بار گئے تھے شمالی بارڈر پر، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا، حلیم ٹھیک نہیں تھا چچا کے چہلم کا، بڑے عذاب سے گھر پہنچے کو بکو کرتے. تو یوسفی صاحب نے کہا انور یہ کو بکو کا استعمال اردو شاعری میں کوئی نہیں کر سکتا، کہ بڑے عذاب سے گھر پہنچے کو بکو کرتے. خیر معین کے ہزاروں قصے ہیں، محفل ختم ہو جائے گی، وقت کم ہے. معین مجھ سے بہت لوگوں نے کہا ایئر وائی والے پیچھے پڑے کہ لوز ٹاک دوبارہ شروع کر دو. میں نے کہا سیٹ لگا لیں. وہ کرسی لگ گئی، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اس کرسی پر معین کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھے گا. معین نہیں ہے اس لیے یہ پروگرام نہیں کر سکتا. تو وہ میں نے نہیں کیا. اس پروگرام کے 4 اسپانسرز بھی تھے، بڑی ملٹی نیشنلز، کہ یہ شروع کر دیں آپ. میں نے کہا اب صرف معین کی کرسی خالی ہے، وہ خالی رہے گی. معین کی طرح کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اور واقعی کوئی نہیں کر سکتا.